لیکن ڈاکٹر صاحب جو پارٹی کے اندر الیکشن ہوا ہے پی ٹی آئی کے اندر جس پہ الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ بلے کا نشان ملے گا یا نہیں ملے گا وہ پھر متنازع ہو گیا ہے تو اس وقت کیا بلہ سیکیور ہے بلے کا کیا سٹیٹس ہے؟ سلمہ آپ کا جو پسندیدہ الیکشن کا سمبل ہے وہ خطرے میں پڑ گیا دوبارہ سے نہیں. دیکھیے آج جو خبر ہے کہ اکبر ایس بابر صاحب جو ان کے بانی ممبران میں سے ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن میں پٹیشن فائل کر دی ہے اور جو سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں بڑے انٹرسٹنگ. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دکھا دیں کہ کوئی ووٹر لسٹ ہے. مطلب آپ الیکشن کروانے چلے ہیں, اب دیکھیں ہم جو نیشنل الیکشن ہو رہے ہیں کتنے مہینوں سے ووٹر لسٹ تیار ہو رہی ہے, ڈیلیمیٹیشنز ہو رہی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے دکھا دیں کہ کوئی ووٹر لسٹ ہے جو اس الیکشن کے لیے بنائی گئی ہو. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی کینڈیڈیٹس کی لسٹ ہے مجھے دکھا دیں. وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں سینٹرل سیکریٹریٹ خود سے گیا تھا اور میں نے نامینیشن پیپرز مانگے تھے, میں حصہ لینا چاہتا تھا. اب وہ جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا اس میں ہر پارٹی ممبر کو یہ حق ہے آپ الیکشن کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. تو یہ کہتے یہ ہیں کہ اس کو کالعدم قرار دیا جائے. اور انور صاحب میرا یہ خیال ہے کہ 2-3 اور پٹیشنز بھی آئی ہیں جو تینوں پی ٹی آئی کے ممبران کی طرف سے آئیں. ایک خاتون بھی ہے شاید ان میں سے, ان کی ویمن ونگ کی یا لیبر ونگ کی جو پریزیڈنٹ ہے وہ چھوڑ گئی تھی, انہوں نے اپنی پارٹی ہے شاید یا لیبر ونگ کی جو ہیڈ ہیں انہوں نے بھی پٹیشن دی ہے اور ان کے بھی معاملات یہی ہیں کہ جی ووٹر لسٹ دکھائیں, جو آپ کا الیکٹورل کالج بنتا ہے کوئی نامینیشن بتا دیں, کوئی نامینیشن پیپرز ہوں وہ بتا دیں. کوئی ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 1 بجے کا ٹائم تھا کہ الیکشن ہونا ہے اور 1:30 بجے پورے پاکستان میں جتنے لوگ جیتے تھے سب کے نام آ گئے. اب دیکھیے احتشام صاحب ضیاء اللہ کو ریفرینڈم ہو گیا ہوتا تو اس کو بھی دیر لگی تھی. یہ سلیکشن ہوگی نا, پہلے سے طے کیا ہوا تھا. اب ہوتا تو ایسے ہی باقی پارٹیز میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے لیکن یہ معاملہ ملتا جلتا ہوتا ہے. اور اگر یہ اعتراضات ہیں لائٹر نوٹ میں جب ہم نے کور کیا نا ضیاء اللہ کا یہ ریفرینڈم, پنڈی کے جتنے پولنگ اسٹیشن میں گئے کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا. 10 بجے 11 بجے 12 بجے جہاں گئے کہتے تھے ووٹ پول کر کے لوگ چلے گئے. یہ دیکھیں ڈبے بھرے ہوئے سارے کے ساتھ. صدام حسین آپ دیکھ لیں وہ کہ 98% ووٹ لیا کرتا تھا بے شک لوگ ہوں یا نہ ہوں. اب ہوتا تو باقی پارٹیز میں بھی ایسے ہی ہے. لیکن جو پروسیجر میں سمجھ پایا ہوں کہ آپ اپنا پارٹی کا آئین بناتے ہیں, اس آئین میں آپ لکھتے ہیں کہ آپ اپنا انٹر پارٹی الیکشن کیسے کروائیں گے. وہ آئین ای سی پی کے پاس جاتا ہے, ای سی پی اس کو اپروو کرتا ہے. یہاں پہ پرابلم یہ آ گیا ہے کہ جو آئین انہوں نے ای سی پی کو دیا تھا جس کے تحت انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کروانے تھے اس کو بھی فالو نہیں کیا گیا. لیکن تو یہاں پہ انہوں نے اپنے لیے مسائل کھڑے کر دیے. دیکھیں سلمہ اس میں جو ویک پوائنٹ بنتا ہے نا الیکشن کمیشن کا, اگر الیکشن کمیشن کو اس کو ٹیک اپ کر لیتا ہے تو وہ چیلنج ہو جائے گا. کیونکہ حامد خان صاحب, وہ سننا تھا کسی نے کہا کہ ان کے کزن ہیں عمران خان صاحب کے, انہوں نے کہا کہ یار یہ اعتراض ہو نہیں سکتا کیونکہ ساری سیاسی جماعتوں کے انور رضا وہ کہتے ہیں ایسے ہی الیکشن ہوتے ہیں. میں یہ فرق بتا رہا ہوں, لیکن جب یہ فرق بتا رہا ہوں. دیکھیے باقی پارٹیز نے اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق وہ جمع کروایا ہوا ای سی پی کے پاس کہ ہم اس طرح الیکشن کروائیں گے اور وہ ای سی پی نے اپروو کیا ہوا ہے. اور انہوں نے یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنا کانسٹیٹیوشن دیا تھا جس کے تحت انہوں نے الیکشن کروانا تھا اس کو فالو نہیں کیا. وہ اپروو ہوا, اس کو فالو نہیں کیا.